بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ومولانا وحبیبنا وطبیبنا وشفیعنا ونور ربنا سیدنا ومولانا محمد عبدہ ورسولہ۔ معزز مکرم ناظرین و سامعین، سب سے پہلے آپ کو رمضان کی بہت بہت مبارک ہو، اور آج سے انشاءاللہ ایک سلسلہ الفکر الازہری کے نام سے شروع ہو رہا ہے۔ صرف 15 منٹ کا سلسلہ، جس کے اندر کچھ چیزوں پر انشاءاللہ روزانہ گفتگو کریں گے، کوشش کریں گے کہ قرآن و حدیث سے کچھ ملفوظات پیش کیے جائیں رمضان کے متعلق، قرآن کے متعلق، انسان کے متعلق اور مسلمان کے متعلق۔ حضرت سامعین، رمضان المبارک اللہ کی طرف سے ایک خاص تحفہ، خاص کرم، خاص فضل ہے امت مسلمہ پر، کہ اگر ہم دیکھیں، غور و فکر کریں کہ یہ رمضان ہمیں ہماری عبادات کی وجہ سے ملا، تو جواب آتا ہے کہ نہیں، اس سال اللہ نے کرم کیا، ہم سب کو رمضان المبارک کی نمازیں باجماعت نصیب ہو رہی ہیں، یہ اس کا کرم ہے۔ نہیں تو پچھلے سال جس طرح کی صورتحال تھی، لوگوں کو اس بات پر ہر وقت بے چینی رہتی تھی کہ ہے ہمارے لیے مساجد کے دروازے بند ہو رہے ہیں، کرونا وائرس کی وجہ سے حکومت کی طرف سے جو پابندیاں تھیں وہ بھی ملحوظ خاطر تھی، لیکن اس سال دیکھیے اللہ نے ابھی تک کرم فرمایا ہوا ہے کہ ہمیں رمضان نصیب فرمایا، جس کے اندر نیکی کریں، ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ معزز سامعین، اگر نفل پڑھتے ہیں تو ثواب فرض کا ملتا ہے، فرض ادا کرتے ہیں تو ثواب 70 فرضوں کا ملتا ہے، نیکی کرتے ہیں تو اس نیکی کا ثواب اتنا بڑھ کر ملتا ہے کہ دنیا کے اندر کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے کہ اس کا بدلہ دے سکے۔ معزز سامعین، رمضان المبارک کے اندر قرآن کریم کی تلاوت، قرآن کریم کا پڑھنا، قرآن کریم پر تدبر کرنا، قرآن کریم کو سمجھنا، یہ کتنا ضروری ہوتا ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام ہر رمضان میں جبرائیل امین کے ساتھ دور فرمایا کرتے تھے، اور صحابہ کرام اسی قرآن پڑھنے کا بڑا اہتمام کیا کرتے تھے، اور وہ اس کے اندر غور و فکر کیا کرتے تھے۔ رمضان کے اندر زیادہ غور و فکر کرتے تھے، اسی لیے رسول اللہ علیہ السلام آخری مرتبہ آپ علیہ السلام نے جبرائیل امین کے ساتھ رمضان کا 2 دفعہ دور فرمایا۔ سامعین، اسی لیے اس رمضان کے مہینے کو اللہ نے قرآن کے ساتھ خاص کیا ہے، جیسا کہ قرآن کریم کے اندر فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ یہ وہ شہر ہے
یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن نازل کیا، ہدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے، یعنی قرآن ہمیں ہدایت حاصل کرنے کے لیے ملا ہے، وبینات من الہدی، اور ایسی واضح نشانیاں ہیں۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر قرآن کی تلاوت جو دن رات کرتے ہیں ان کے لیے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور۔ فرمایا بے شک وہ لوگ جو کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نمازیں قائم کرتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور اس میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے انہیں عطا کیا ہے، سِرًّا وَعَلَانِيَةً، ظاہری طور پر لوگوں کے سامنے بھی خرچ کرتے ہیں اور لوگوں سے اوجھل ہو کر بھی خرچ کرتے ہیں، اس لیے یرجونا، چاہتے ہیں، تجارتاً، ایسی تجارت لن تبور، جس کے اندر کبھی کوئی خسارہ نہ ہو۔ معزز سامعین، قرآن کریم کی تلاوت سے انسان خساروں سے محفوظ رہتا ہے۔ خالق کائنات، خالق لم یزل نے بندوں پر قرآن کریم کا یاد کرنا آسان فرما دیا ہے۔ فرمایا قرآن کریم کے اندر، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم پاتے ہیں معزز سامعین، ہم دیکھیں، چھوٹا ہے، بڑا ہے، نوجوان ہے، بوڑھا ہے، مرد ہے، عورت ہے، سب کے سب اس کے اندر اس کو یاد کر رہے ہیں، حفظ کر رہے ہیں۔ کوئی بچپن میں حفظ کر رہا ہے، کوئی لڑکپن میں کر رہا ہے، کوئی جوانی میں کر رہا ہے، کوئی بڑھاپے میں کر رہا ہے۔ معزز سامعین، یہ قرآن کریم کا پڑھنا، خاص طور پر رمضان المبارک کے اندر، تراویح کے اندر ہم قرآن سنتے ہیں، خاص طور پر جو ہمارے حفاظ کرام ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام دیا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، لوگوں میں سب سے بہتر فرمایا وہ لوگ، تم میں سے وہ سب سے بہتر ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں۔ جب ایسا ہے تو میری حفاظ کرام سے گزارش ہے کہ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے خاص خیال رکھیں، اس لیے کریں اللہ کی رضا کے لیے۔ اس وقت بھی آپ کے مد نظر اللہ کی رضا ہونی چاہیے، دنیا کو دکھاوے کے لیے نہیں، پیسے کے لیے نہیں، بلکہ رب کی رضا کے حصول کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے خالق کی کائنات نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ جو اپنے رب سے ملاقات کی چاہت رکھتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ ایسا عمل کریں، نیک عمل کریں، اور وہ اپنے رب کے ساتھ کسی بھی انسان کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ رسول اللہ علیہ السلام نے بھی کسی عمل کو لوگوں کے لیے کرنے کو آپ علیہ السلام نے شرک قرار دیا ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام سے صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کی امت آپ کے بعد شرک کرے گی؟ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں۔ تو صحابی نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بعد بھی آپ کی امت شرک میں مبتلا ہو جائے گی؟ میرے آقا نے فرمایا کہ میری امت کے لوگ نہ تو کسی بت کی پوجا کریں گے،
نہ کسی پتھر کی عبادت کریں گے، نہ چاند کی، نہ سورج کی. وَلَكِنْ هُمْ يُرَاءُونَ النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ، لیکن وہ اپنے اعمال لوگوں کے لیے کریں گے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام یعنی کہ جو عمل اللہ کی رضا کے لیے کرنا تھا اس کو لوگوں کو دکھاوے کے لیے کہ لوگ کہیں کہ واہ کتنا اچھا آدمی ہے، کتنا پڑھنے والا ہے، کتنا نیک آدمی ہے جو عمل کر رہا ہے. لوگوں کی چاہت کے لیے جو کرتے ہیں اس کو شرک قرار دیا گیا ہے. میرے اور آپ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے فرمایا. معزز سامعین، اسی لیے ہمیں ہر وقت اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہماری زکوٰتیں، ہمارے حج، ہمارا عمل، ہمارے نیکی کرنا، ہمارا دین کی خدمت کرنا کہیں ایسا تو نہیں کہ لوگوں کی رضا کے لیے ہو، لوگوں کے دکھاوے کے لیے ہو. اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب ہے ہم نے خسارے کا راستہ اپنایا ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو مبارک ہو ان لوگوں کو جو اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں. معزز سامعین، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرآن اور رمضان بندے کی قیامت کے دن میں شفاعت کریں گے. تو روزہ کہے گا اے رب، اے مالک و مولا، اے خالق کائنات، میں نے اس بندے کو رمضان میں کھانے پینے سے، شہوات سے دن کے وقت میں روکے رکھا، تو میری اس کے حق میں شفاعت قبول فرما. اور قرآن رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا مالک و مولا کہ میں نے رات کو اس کو سونے سے روکے رکھا، یہ تیری بارگاہ میں کھڑے ہو کر عبادت کیا کرتا تھا، تیرے کھڑے ہو کر کبھی پڑھتا تھا، کبھی سنتا تھا قرآن، اسی لیے میری شفاعت بھی اس کے حق میں قبول فرمائیے. تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کی شفاعت اس بندے کے حق میں قبول فرمائیں گے. معزز سامعین، جتنے بھی لوگ ہیں جو سننے والے ہیں، پڑھنے والے ہیں، ان کی قرآن شفاعت کرے گا. تو میری ان حفاظ سے بھی گزارش ہے کہ عمل کریں، اللہ کی رضا کے لیے کریں، کسی کے دکھاوے کے لیے نہ کریں. کیونکہ شیطان جو 11 مہینے ہمارے اوپر اپنا پورا زور لگا چکا ہے ہمیں بہکانے میں، ہماری نیتوں کو خراب کرنے میں، وہ اب بند ہو چکا ہے. کہیں ایسا نہ ہو ہم اس کے والے عمل پر، اس کے والے کاموں پر عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو خسارے کی زندگی میں ڈال دیں. معزز سامعین، آج کی جو یہ 15 منٹ تھے، ان 15 منٹ میں میں نے اور آپ نے قرآن کریم کے بارے میں، قرآن کریم میں رب فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ مہینہ رمضان کا مہینہ ایسا ہے جس کے اندر ہم نے قرآن کو نازل کیا، جس میں نازل کیا گیا. رمضان اور قرآن ہدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے. مگر اے مومن، ہمارا آخری حصہ ہے یہ مسلمان، اے مومن، اے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والے، تیرے لیے اللہ نے قرآن، اللہ اور اس کے حبیب نے کتنی خوشخبریاں رکھی ہیں. حبیب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا
غفر لہ ما تقدم من ذنبی، کہ جس نے ایمان کی حالت میں رمضان کے روزے رکھے مومن ہے۔ یہاں پر کوئی شرط نہیں ہے کہ وہ نیک ہونا چاہیے، مرد ہونا چاہیے، عورت ہونا چاہیے، نہیں، کسی قسم کی کوئی شرط نہیں ہے، گناہگار ہے۔ فرمایا مگر مومن ہے۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا، جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کی حالت میں، مومن ہے، احتسابا، اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہوئے، فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اے مسلمان، کتنا تو خوش نصیب ہے کہ تیرا رب تیرے لیے اپنی رحمتوں کے دروازوں کو کھول رہا ہے، اور رمضان میں ہر وقت رحمتوں کے دروازے کھلے ہیں، اور ہر گھڑی رمضان کی بڑی قیمتی ہے۔ اسی گھڑی میں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی غلط کام کر کے ان گھڑیوں کے صحیح معنوں میں جو فوائد ہیں وہ حاصل نہ کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک کل، خالق کائنات، خالق لم یزل، ہم سب کو قرآن کریم کی صحیح معنوں میں تلاوت اور اس میں تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھی راہ دکھائے، جس کے لیے ہم اس کی بارگاہ میں ہر وقت دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔